ابھی آپ کو بتاؤں، جیسے مثال کے طور پر پہلے کلاس کا بچہ ہو، 1 کلاس کا بچہ ہو اور وہ سبق یاد کر کے نہ آئے، جو ہوم ورک دیا جائے وہ کر کے نہ آئے اور ٹیچر اسے کہہ دے کہ چل کلاس کے باہر کھڑا ہو جائے، تو وہ بچے کے لیے تو آسانی ہو جائے گی۔ وہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے ہم روز ہوم ورک نہیں کر کے آئیں گے، کیا ہے ہم کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے، آسانی ہو جائے گی اس کے لیے۔ لیکن اگر یہی 10 کلاس کا بچہ ہو، انٹر کا ہو بچہ، اور اسے باہر کھڑا کر دیا جائے تو اس کے لیے شرمندگی ہے، آر ہے، شرمندگی کا سبب ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، یہ امت محمدیہ ہے، اس کے لیے یہ چھوٹ اس لیے ہے، اسے فقط کھڑا کروایا اس لیے جا رہا ہے، جان رہا ہے اللہ رب العزت کہ اس کے لیے یہی بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے، چونکہ یہ میرے محبوب کا امتی ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، جب اتنی سہولتیں ہمیں مل رہی ہیں تو ہمارا بھی تو کچھ فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکام ہم پر نافذ کیے، جو ہم پر فرض کیے گئے، جو ہم پر واجب ہے، جن کا کرنا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، اس کی ادائیگی ہم وقت پر کریں، نمازوں کے پابند بن جائے، رمضان آ جائے تو روزے رکھیں، اگر مالک نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اگر استطاعت آج ہو جائے تو حج کی ادائیگی کریں، اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم بیواؤں اور غریبوں کا سہارا بنیں، بچوں پر دست شفقت رکھیں، یتیموں پر دست شفقت پھیریں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کریں، اس طرح سے ہم پر جو ضروری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی ادائیگی کریں۔ اور ہمیں سب سے آخر میں بھیجا گیا، اس پر بھی ہمارے لیے سب سے فائدے کی بات ہے۔ وہ کس طور پر آپ کو ہم بتائیں؟ علامہ جلال الدین رومی نے اپنی حکایت میں ایک حکایت نقل کی، انہوں نے کہا کہ شیر، بھیڑیے اور لومڑی میں دوستی ہو جاتی ہے۔ کس میں؟ شیر، بھیڑیے، لومڑی میں کیا ہو جاتی ہے؟ دوستی ہو جاتی ہے۔ تینوں شکار کے لیے نکلتے ہیں، وہ لوگ شکار کرتے ہیں، ایک بھینس کا شکار کرتے ہیں، ایک گدھے کا شکار کرتے ہیں، بھینس کی جگہ کچھ اور ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے بھینس کہہ دے رہا ہوں۔ بھینس کا شکار کیا، گدھے کا شکار کیا، خرگوش کا شکار کیا۔ شکار ہونے کے بعد شیر نے بھیڑیے سے کہا حصہ لگاؤ۔ کیا کروں؟ زور سے بولیے، حصہ لگاؤ۔ جب اس نے حصہ لگانے کے لیے کہا، بھیڑیے نے کہا اس میں حصہ لگانے والی کون سی بات ہے؟ بھینس آپ کے لیے، یہ گدھا میرے لیے، یہ خرگوش لومڑی کے لیے۔ شیر کو غصہ آیا، جلال آیا، اس نے کہا میرے سامنے حصے داری کی بات کرتا ہے، حصے دار بنتا ہے۔ اس نے حملہ کیا، وہیں پر جا کر کے بھیڑیے کا کام تمام کر دیا۔ جب کام تمام کر دیا اس کے بعد لومڑی سے کہا اب تم حصہ لگاؤ۔ اس نے کہا حضور اس میں حصہ لگانے والی کیا بات ہے؟ یہ جو خرگوش ہے نا یہ آپ کا بریک فاسٹ ہے، یعنی ناشتہ ہے، اور یہ جو گدھا ہے نا یہ آپ کا لنچ ہے، یعنی دوپہر کا کھانا ہے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں بھینس ہے نا یہ آپ کا ڈنر ہے، یعنی رات کا کھانا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تم نے اتنی عقل مندی والی بات کیسے کر دی، اتنی سمجھداری والی بات کیسے کر دی؟ اس نے کہا پہلے والے کا حال دیکھ کر کے، پہلے والے کا انجام دیکھ کر کے اس نے حصہ داری کی بات کی، حصہ لگایا تو جان سے گیا، میں بھی اپنی جان تھوڑی کماؤں گی۔ تو عزیزان گرامی وقار، وہاں پر لومڑی نے دوسرے کا حشر دے کر کے، دوسرے کا انجام دے کر کے سبق لے لیا۔ تو یہ پچھلے امتیوں کا ہاتھ دیکھ لیا ہم نے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں، ان بری چیزوں سے بچ جائیں، ورنہ کل بروز قیامت پہ ہم بھی عذاب الہی کے مستحق ہوں گے، عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی وقار، جو ہمیں سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، محمد رسول اللہ کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ جب ان کی وجہ سے دیا جا رہا ہے تو پھر کہتے کیوں نہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔
شکل تو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. زندہ باد بھائی, زندہ باد. عزیزان گرامی وقار, تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ بہترین امت ہو تو کیوں ہو, کس طرح ہو. میں انہی بات چاہوں گا کہ اب آگے بات بھی کر لی جائے کہ آپ بہترین امت کیسے رہیں گے. اگر اس پر بات کروں تو لمبی بات ہو جائے گی, لیکن کر کے میں چاہتا ہوں مکمل کر دوں, لیکن پھر بات یہاں پر اٹک جائے گی آپ بہترین امت ہو تو کیوں. وہ آگے والا جز تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اس پر بات رہ جائے گی. میں انشاءاللہ بات کروں گا پھر کبھی موقع ملا, لیکن ابھی اسی پر بات ختم کر دوں گا کہ تم بہترین امت کیسے رہو گے. عزیزان گرامی اوقات, اس امت کے لیے قرآن شریف کا دوسرا پارہ کھولیے, آتا ہے کیا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شاید پہلے پارے دوسرے پارے کی آیت ہے. کیا کہا گیا آپ کو بتا دوں, آپ امت محمدیہ ہو, آپ کو یہ شرف ہے کہ آپ انبیاء کرام کے گواہ ہو. سبحان اللہ. کیا ہو, گواہ. کیا ہو, گواہ. کب ہو گواہ, قیامت. کہاں ہو, قیامت. قیامت میں. میں اس کی تفسیر پر بات کروں گا, تشریح پر بات کروں گا, وقت بہت ہوگا. میں چاہتا ہوں بس مختصراً یوں ہی اختصار کے ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ آپ قیامت میں. اچھا ایک بات بتائیے, گواہ جو ہوتا ہے اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ آپ کسی معاملے میں پڑ جائیں, کسی معاملے کے لپیٹ میں آ جائیں, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن آپ آ جائیں, پھر آدمی اپنی جان سے زیادہ گواہ کی حفاظت کرتا ہے, گواہ کے جان کی حفاظت کرتا ہے. خود تو تکلیف سے جاتا ہے لیکن گواہ کو آسانی سے لے جاتا ہے, خود سائیکل سے چل کر جائے گا لیکن گواہ کے لیے چار پہیہ کرے گا, جوس پر جوس, اور اگر ٹھنڈی کا موسم ہو کافی پر کافی چلے گی, انڈے پر انڈا کھلائے گا, ساری چیزیں انتظام پر انتظام ہوگا. تو آپ سوچئے گواہ کی یہ اہمیت ہے, تو جب قیامت میں آپ انبیاء کرام کے گواہ ہوں گے تو آپ کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. آپ قیامت میں انبیاء کرام کے گواہ ہوں گے تو آپ کی شان کیا ہوگی. اچھا گواہ کیسے ہوں گے, تفسیر پڑھ لیجئے گا, اگر وقت مل جائے, اور نہ وقت ملے تو مولانا اجمل صاحب سے سن لیجئے گا. میں بتا دوں آپ کو کہ قیامت میں یہ ہوگا کہ جب انبیاء کرام دعویٰ کریں گے, ان کے امتوں سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس انبیاء کرام نہیں آئے, تو کہیں گے آئے تھے. کہا جائے گا کہ اللہ کا پیغام انہوں نے نہیں سنایا تھا, تو انکار کر جائیں گے, کہیں گے نہیں نہیں انہوں نے ہمیں پیغام نہیں سنایا. جب وہ انکار کریں گے تو انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا کیا تم نے پیغام نہیں سنایا, تو کہیں گے میں نے پیغام سنایا تھا. تو پھر ان سے کہا جائے گا گواہ پیش کرو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. گواہ پیش کرو, تو اس وقت یہ امت محمدیہ کو پیش کریں گے. یہ امت محمدیہ لائی جائے گی, محشر کے دن یہ امت محمدیہ لائی جائے گی, انہیں پیش کیا جائے گا. خوش ہو جاؤ, آپ ہی کو پیش کیا جائے گا, وہاں پر آپ ہی حضرات کو پیش کیا جائے گا. پھر ہم سب کہیں گے اے مولا, ان انبیاء کرام نے اپنے امتوں کو حق کا پیغام سنایا تھا, لیکن یہ امت ہے انہوں نے مانا نہیں تھا, تیرے فرمان سے روگردانی کی تھی, نافرمانی کی تھی. اچھا ایک بات بتائیے, جب یہ انبیاء کرام کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ کی گواہی یہ مان لیں گے, نہیں مانیں گے, کہیں گے یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں. سیدھا سا جواب ان کا یہی ہوگا, یہ ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں, ہم ان کی گواہی کیسے مان لیں گے. جب یہ کہیں گے تو پھر پوچھا جائے گا اے امت محمدیہ بتا
تو نے کیسے گواہی دے دی؟ تجھے کس نے بتایا؟ تجھے کیسے معلوم؟ تو یہ امت محمدیہ کہے گی میرے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ پچھلے جو انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنے امتیوں کو پیغام سنایا لیکن وہ نہ مانے. تو عزیزان گرامی وقار آقائے کائنات کو بلایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ اے محبوب کیا تم نے بتایا تھا؟ تو آقائے کائنات کہیں گے ہاں ہاں میرے امتی جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. جب یہ کہیں گے تو اس وقت انبیاء کرام کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو عزیزان گرامی وقار ذہن میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ بتائیے کہ جب فیصلہ سرکار کی گواہی پر ہونا تھا تو یہ امت کو کیوں پیش کیا گیا؟ جب سرکار کی گواہی پر ختم ہونی تھی بات تو سرکار ہی کو پیش کر دینا چاہیے تھا, یہ امت کو کیوں پیش کیا گیا؟ تو عزیزان گرامی وقار یہ امت کو اس لیے پیش کیا گیا کہ یہ امت ہائی لائٹ ہو جائے, اسے پوری قیامت کے لوگ قیامت کے دن سارے لوگ دیکھ لیں کہ یہی ان کی شان ہے کہ یہ انبیاء کرام کے گواہ ہیں, یہ انبیاء کرام کے لیے گواہی دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی وقار یہ ہماری آپ کی خوش بختی ہے کہ